السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ مختلف حدیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ تو امام ابو یعلا موصلی کی جو مجموعہ حدیث ہیں ان سے کچھ حدیثیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 7112، حضرت عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ تم بھی کھاؤ۔ انہوں نے عرض کی میں روزے کی حالت میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کے پاس جب کھایا جاتا ہے اس کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 7113، حضرت حشام بنت حارثہ بنت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے قاف و قرآن المجید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے سن کر یاد کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہر جمعے میں پڑھتے تھے جب لوگوں کو خطبہ دیتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 7114، حضرت ام حشام بنت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے قاف والقرآن المجید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے سن کر یاد کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہر جمعے میں پڑھتے تھے جب لوگوں کو خطبہ دیتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 7115، حضرت دباء فرماتی ہیں کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھایا، پھر نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔ ایک اور حدیث ہے 7116، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہر پردہ والی پر نکلنا واجب ہے، یعنی دونوں عیدوں میں۔ ایک اور حدیث 7117، ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روٹی لائی گئی، ایک دیہاتی نے 3.5 لقموں میں کھا لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ بسم اللہ پڑھتا تو اللہ عز و جل تمہارے لیے وسیع کر دیتا، پھر جب تم میں سے کوئی بسم اللہ پڑھنا بھول جائے کھانے پر وہ پڑھ لے جب اس کو یاد آئے بسم اللہ ہے اولا و آخر۔ ایک اور حدیث 7118، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو حجۃ الوداع کے سال فرمائے حج ہے، پھر رکاوٹوں کا ظہور ہے، وہ سب حج کرنے کے لیے آئی تھیں مگر سودا بنت زمع اور زینب بنت حبش، یہ دونوں کہتی تھیں اللہ کی قسم ہم کو سواری حرکت نہیں دے گی بعد اس کے جب ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ ایک اور حدیث 7119، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، ہلاکت عرب والوں کے لیے ہے اس برائی کی وجہ سے جو قریب آ چکی ہے، آج یاجوج ماجوج کی رکاوٹ کا اتنا حصہ کھل گیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم ہلاک ہوں گے اس حال میں کہ ہم میں نیک لوگ ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، جب خبائث زیادہ ہو جائیں گے۔ ایک اور حدیث 7120، حضرت زینب بنت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ میں حضرت زینب بنت حبش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی، اس وقت اس کا بھائی فوت ہو گیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشبو منگوائی، اس کو لگائی، پھر فرمایا اللہ کی قسم مجھے خوشبو لگانے کی کوئی ضرورت نہیں سوائے اس کے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منبر پہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت کو جائز نہیں وہ اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھے جو کسی میت پہ سوگ منائے 3 راتوں سے زیادہ مگر اپنے شوہر پہ 4 ماہ 10 دن تک سوگ منائے گی۔ ایک اور حدیث 7127، حضرت زینب بنت حبش رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کنگھی کرتی تھیں زرد رنگ سے رنگ کر۔ ایک اور حدیث 7122، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات سے فرمائے حج ہے، پھر رکاوٹوں کا ظہور ہوگا، تم سب حج کرنے کے لیے آئی ہو مگر سودا بنت زمع اور زینب بنت حبش، یہ دونوں کہتی تھیں اللہ کی قسم ہم کو کوئی سواری حرکت نہ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قول کے بعد یعنی حاضہ یہ پھر رکاوٹیں ظاہر ہوں گی۔ ایک اور حدیث 7123، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے اس حال میں کہ آپ
صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ تھا اور آپ پڑھ رہے تھے لا الہ الا اللہ عربوں کے لیے بربادی ہے اس شر کی وجہ سے جو قریب آ گیا ہے، آج یاجوج ماجوج کی رکاوٹ سے اتنا حصہ کھل گیا۔ ارشاد فرمایا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کیا ہم ہلاک ہو جائیں گے اس حال میں کہ نیک لوگ ہمیں موجود ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، جب قباستیں زیادہ ہو جائیں گی۔ ایک اور حدیث ہے 7124، حضرت رزینہ رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لونڈی حضرت رزینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سودا یمانیہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات کرنے کے لیے ان کے پاس آئیں، جبکہ حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے پاس موجود ہے۔ بس حضرت سودا ایک خاص شکل میں آئی، خوبصورت حال تھا، ان کے اوپر یمنی چادروں میں سے ایک چادر تھی، اس طرح ایک اوڑھنی، ان پہ 2 بندیاں نقطے تھے دال کے دونوں دانوں کے برابر اور زعفران۔ حضرت علیلہ فرماتی ہیں میں نے عورتوں کو اس کے ساتھ زینت حاصل کرتے ہوئے پایا ہے۔ بس حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اے ام المومنین، ابھی جلد ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، جبکہ ہمارے درمیان یہ رزق برق لباس میں ہے۔ ام المومنین نے ان سے کہا اے حفصہ اللہ سے ڈرو۔ دوبارہ کہا، وہ بولی میں ضرور اس کی سخاوت کو خراب کروں گی۔ اس نے کہا تم کیا کہتی ہو ہے، جبکہ اس کے کانوں میں رکاوٹ تھی۔ حضرت حفصہ نے ان سے کہا اے سودا آور کانا دجال نکل آیا ہے۔ اس نے کہا اچھا واقعی؟ بس اس پہ سب گھبراہٹ طاری ہوئی، بس وہ تھرتھرانے لگی۔ اس نے کہا میں کہاں چھپوں؟ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا خیمے میں گھر والوں کا ایک خیمہ تھا، دھوئیں سے ہٹا ہوا، اس میں وہ کھانا پکاتے تھے، بس وہ جا کر اسی میں چھپ گئیں۔ اس میں گندگی اور مکڑی کے جالے تھے۔ بل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جبکہ وہ دونوں ہنس رہی تھیں، اس قدر زیادہ کہ وہ قیام کرنے پہ قادر نہ تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہنسی کیسی ہے؟ 3 مرتبہ فرمایا۔ بس ان دونوں نے اپنے ہاتھ کے ذریعے خیمے کی طرف اشارہ کیا، سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی تو سودا بیٹھی کانپ رہی تھی۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا تجھے کیا ہے؟ اس نے عرض کیا اللہ کے رسول دجال نکلا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نہیں نکلا، ہاں کبھی نکلے گا ضرور، ابھی وہ نہیں نکلا، ہاں ضرور نکلے گا۔ تیسری بار بھی فرمایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر داخل ہو کے اس کو نکالا۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے غبار جھاڑنے لگے اور مکڑی کے جالے اتارنے لگے۔ ایک اور حدیث ہے 7125، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لونڈی رزینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت قبطیہ کو قریظہ اور نذیر کے دن قیدی بنایا، پھر اللہ نے فتح عطا فرمائے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کر آئے، اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری کو آگے سے پکڑے ہوئے تھے، جبکہ وہ قیدی تھیں۔ جب انہوں نے عورتوں کو دیکھا تو پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و انک رسول اللہ۔ بس آپ نے ان کو چھوڑ دیا، ان کا بازو آپ کے ہاتھ میں تھا، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آزاد کیا، پھر اسے نکاح کا پیغام دیا، اسے نکاح کر کے اس کو مہر دیا۔ ایک اور حدیث 712 سے حضرت علیلہ کی ماں سے روایت فرماتی ہیں میں نے اللہ کی بندی بنت رزینہ سے کہا اے اللہ کی بندی، تیری ماں رزینہ نے مجھے حدیث بیان کی کہ اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عاشورہ کے روزے کے ذکر کرتے ہوئے سنا۔ اس نے کہا جی ہاں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عظمت بیان کرتے تھے، یہاں تک کہ اپنے دودھ پیتے بچوں اور اپنی بچی فاطمہ کے درود شریکوں کو بلاتے اور ان کے منہوں میں لعاب و لہن لگاتے اور ان کی ماؤں سے کہتے اب رات تک ان کو دودھ نہ پلانا۔ ایک اور حدیث ہے 7127، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی ماں حضرت حلیمہ بنت حارث سعدیہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں میں قبیلہ بنو سعد بن بکر کی عورتوں کے ساتھ مل کے نکلی، ہمارا مقصد مکہ سے شیرخوار بچوں کو تلاش کرنا تھا، میں اپنی گدی کمرہ پہ سوار تھی، میں قافلے کے ساتھ مل گئی۔ فرماتی ہیں ہم قحط سالی میں نکلے، جس سال میں نے کوئی چیز نہ چھوڑی تھی، میرے ساتھ میرا خاوند حارث بن عبد عزا بھی تھا۔ فرماتی ہیں ہمارے پاس اپنی اونٹنی بھی تھی، میرے ساتھ میرا چھوٹا بیٹا بھی تھا، ہم رات کو سو نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ روتا تھا اور میری بستانوں میں دودھ نہیں تھا جس سے وہ اسیر ہو جائے،
اور نہ ہی ہماری اونٹنی کے تھنوں میں دودھ تھا جو ہم اسے دیتے، مگر ہم پھر بھی امیدوار تھے۔ بس جب ہم مکہ آئے تو ہم میں سے ہر عورت پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا گیا، لیکن اس کی قسمت نے اس کا ساتھ نہ دیا۔ ہم عورتیں دودھ پلانے کی عزت سے بچے کے والد سے دیکھا کرتی تھیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے تھے۔ ہم کہہ رہی تھیں شاید اس کی ماں کوئی خدمت کرے یا نہ کرے، حتیٰ کہ میری ہم پیشہ عورتوں میں سے ہر عورت نے سوائے میرے کوئی نہ کوئی بچہ لے لیا، جبکہ میں اس بات کو ناپسند کر رہی تھی کہ میں کوئی بچہ لیے بغیر واپس چلی جاؤں، حالانکہ میرے ساتھ عورتیں بچے لے جا چکی تھیں۔ میں نے اپنے خاوند سے کہا قسم بے خدا اس طرف دوبارہ جاتی ہوں، میں ضرور اسے لے کر آؤں گی۔ فرماتی میں ان کے پاس آئی، میں انہیں لے کے اپنے ساز و سامان کی طرف واپس آئی تو میرے خاوند نے کہا لے آئی ہو؟ میں نے کہا جی ہاں، قسم بے خدا میں نے اس کے علاوہ کسی کو نہیں پایا اس جیسا۔ انہوں نے کہا تو نے صحیح کہا، امید ہے کہ اللہ اسی میں خیر رکھ دے۔ فرماتی ہیں قسم میں نے انہیں اپنی گود میں رکھا۔ فرماتی ہیں میں نے اپنے بستان آگے کیے کہ جو چاہے وہ دودھ پی لے۔ فرماتی ہیں انہوں نے پیے یہاں تک کہ سیر ہو گئے۔ ان کے بھائی یعنی میرے بیٹے نے پیا حتیٰ کہ وہ بھی سیر ہو گئے۔ میرے خاوند نے اسی رات والی اپنی اونٹنی کی طرف گئے، وہ بھی دودھ سے بھری ہوئی تھی۔ بس انہوں نے ہمارے لیے دودھ نکالا جتنا ہم نے چاہا، بس انہوں نے سیر ہو کے پیا اور میں نے بھی سیر ہو کے پیا۔ ہم نے وہ رات خیر سے گزاری، پیٹ بھر کے سیر ہو کر ہمارے بچے بھی آرام سے سوئے۔ فرماتی ہیں اس کے باپ یعنی میرے خاوند نے کہا اے حلیمہ قسم بے خدا میں نے تجھے درست کام کرنے والا دیکھا ہے، برکتوں والا بچہ ہے، ہمارا یہ بچہ بھی سیر ہو کے سویا۔ فرماتی ہے پھر ہم نکلے، قسم بے خدا میری گدھی سارے قافلوں سے آگے نکل گئی، اس کو پیچھے چھوڑ دیا حتیٰ کہ وہ اسے پہنچ نہ سکے۔ وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے افسوس حارث کی بیٹی ہمارے لیے رکو، کیا یہ تیری وہی گدھی ہے جس پہ تو گھر سے نکلی تھی؟ میں نے کہا کیوں نہیں، قسم بے خدا یہ وہی پہلی ہے۔ یہاں تک کہ ہم اپنے گھروں کو پہنچ گئے بنی سعد بن بکر کے دیہات میں، بس ہم اللہ کے قحط زدہ زمین میں آئے۔ قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں حلیمہ کی جان ہے، اگر وہ لوگ جب صبح کرتے تو اپنی بکریوں کو چرنے کے لیے چھوڑتے اور میرا چراوا بھی میری بکریاں چھوڑ کر لے جاتا، بس میری بکریاں اس حال میں شام کو واپس آتی کہ ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے، دودھ والی ہوتی اور تھن بھرے ہوئے ہوتے، جبکہ ان کی بکریاں بھوکی اور ہلکان ہو کے شام کو آتی، ان کے تھنوں میں دودھ نہ ہوتا۔ فرماتی ہم دودھ پیتے جتنا ہم چاہتے، بستی میں سے کوئی نہ تھا جو ایک قطرہ دودھ بھی نکال سکتا اور نہ ہی پاتا تھا۔ وہ اپنے چراہوں کو بولتے تم وہاں کیوں نہیں لے جاتے ہو جہاں حلیمہ کے چراوے چراتے ہیں؟ بس وہ اس گھاٹی میں چراتے ہیں جس میں ہمارے چرواہے چراتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کی بکریاں بھوکی واپس آتی، ان کے تھنوں میں دودھ نہ ہوتا، جبکہ میری بکریاں دودھ سے بھری بھی آتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں اتنے بڑے ہوتے جتنا عام بچہ ایک ماہ میں بڑا ہوتا، اور ایک ماہ میں اتنی پرورش پاتے جتنا عام بچہ ایک سال میں پرورش پاتا۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے پیتے موٹے تازے تھے۔ فرماتی ہیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ کے پاس لائے، بس ہم نے ان سے عرض کی اور ان کی رضائی باپ نے بھی اس سے عرض کی میرا بیٹا ایک بار پھر ہم کو لوٹا دو، بس ہم پھر لے آئیں گے، کیونکہ مکہ کی وبا کا اس پہ خوف ہے۔ فرماتی ہیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں بہت زیادہ محتاط ہے، کیونکہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں کو دیکھ لیا ہے۔ فرماتی ہیں ہم مسلسل اپنا مطالبہ پیش کرتے رہے حتیٰ کہ انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے اسے واپس لے جاؤ، بس ہم آپ کو واپس لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید 2 ماہ ہمارے پاس رہے۔ فرماتی ہیں اسی دوران کہ ایک دن آپ اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، گھر کے پیچھے دونوں ہماری بکریاں چرا رہے تھے، جب آپ کا رضائی بھائی آیا اس حال میں کہ وہ گھبرایا ہوا تھا، اس نے مجھے اور اپنے باپ سے کہا میرے قریشی بھائی کو سنبھالو، اس کے پاس 2 آدمی آئے ہیں۔ انہوں نے آپ کو الٹا کر سینہ چاک کر دیا، ہم بھی گھبرا کے آپ کی طرف نکلے، بس ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے، رنگ اڑا ہوا تھا ان کے رضائی باپ اور میں نے ان کو سینے سے لگا لیا۔ پھر ہم نے کہا بیٹے تمہیں کیا ہوا؟ فرمایا میرے پاس سفید کپڑے والے 2 آدمی آئے تھے، انہوں نے مجھے لٹایا، پھر میرا پیٹ چیرا، بس قسم ہے مجھے نہیں معلوم انہوں نے مزید کیا کیا۔ فرماتی ہیں ہم آپ کو اٹھا کے گھر واپس لائے۔ فرماتی ہیں آپ کے رضائی باپ نے کہا قسم بے خدا ہے حلیمہ میرا خیال ہے کہ یہ بچہ کسی مصیبت کا شکار نہ ہو جائے، چلو ہم اس کو اس کے گھر والوں کو دے دیں اس سے پہلے کہ کوئی خوفناک صورتحال ظاہر ہو۔
فرماتی ہیں بس ہم آپ کو لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے پاس حاضر ہوئے، بس انہوں نے فرمایا تم اسے کیوں لوٹا لائے ہو جبکہ تم دونوں تو اس کو پاس رکھنے پہ حریص تھے؟ فرماتی میں نے اس کی قسم بے خدا ہم نے اس کی خوب کفالت کی اور ہم نے وہ حق ادا کرنے کی پوری کوشش کی جو ہمارے ذمہ تھا، پھر ہمیں اس پہ حادثات کا خوف ہوا، بس ہم نے کہا بہتر ہے کہ یہ اپنے گھر والوں میں ہو۔ حضرت آمنہ نے فرمایا قسم بے خدا اسے تمہارے پاس کیا ہوا ہے، بس تم مجھے اپنی اور اس کی خبر دو۔ قسم بے خدا ہم نے مکمل انہیں خبر دے دی۔ انہوں نے فرمایا تمہیں اس پر خوف ہے؟ ہرگز نہیں، قسم بے خدا میری اس بیٹے کی بڑی شان ہے، کیا میں تمہیں اس سے آگاہ نہ کروں؟ بے شک یہ میرے پیٹ میں آئے تو میں نے کبھی بوجھ محسوس نہ کیا، یہ بالکل ہلکے تھے، ان سے زیادہ برکت والا کوئی نہیں۔ پھر میں نے نور دیکھا گویا آگ کا شعلہ ہے جو مجھ سے نکلا، جب میں نے اسے جنا تو میرے لیے بصرہ کے اونٹوں کی گردنیں روشن ہو گئی۔ پھر میں نے اس کو جنا تو اس طرح نہیں ہوا جس طرح عام بچوں کا واقعہ ہے، آپ پیدا ہوئے سیدھے زمین پہ کھڑے، پر ہاتھ رکھے، سر آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور تم اپنے کام کر سکتے ہو۔ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے۔ اگلے میں انشاءاللہ حاضر ہوتا ہوں۔ اللہ حافظ۔